بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلوچستان کا سچ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بلوچستان کے اندر موجود پوٹینشل کا، وسائل کا اور وہاں پہ درپیش چیلنجز کا ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور پر بلوچستان میں ہونے والے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں، جو بلوچستان میں تعمیر و ترقی ہو رہی ہے، اس کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم بلوچستان کی خواتین کے کردار کو ڈسکس کریں گے کہ بلوچستان میں خواتین بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا کردار ادا کر رہی ہیں، اس حوالے سے ان کو چیلنجز کیا ہیں اور اپرچونٹیز ان کے لیے کیا ہیں، اور خاص طور پر ایجوکیشن کے میدان میں بلوچ جو بچیاں ہیں ان کو تعلیم کے کتنے مواقع دستیاب ہیں، موجودہ گورنمنٹ اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھانے جا رہی ہے اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرسمس کے دن بھی ہیں یہ، اور ہمارے پاکستان کے اندر نہ صرف بلکہ دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس کا تہوار بھی منا رہی ہے، اور اس حوالے سے تقریبات جاری ہیں۔ بلوچستان میں کرسمس کی تقریبات کا حوال بھی پروگرام میں آگے چل کر جاننے کی کوشش کریں گے کہ بلوچستان میں کرسمس کی تقریبات کیسے ہو رہی ہیں، اور بلوچستان کی جو مسیحی برادری ہے وہ بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو پروگرام کا آغاز ہم خواتین کے مسائل، چیلنجز اور ان کی اپرچونٹیز سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہبہ فواد چودھری صاحبہ۔ ہبہ فواد کو آپ جانتے ہیں، بلکہ ان کو ہبہ فواد کاکڑ بھی کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، خاص طور پر بلوچستان کے ساتھ ایک وابستگی رکھتی ہیں، اپنی قلبی وابستگی بھی ہے، اور وہاں سے ان کا تعلق بھی ہے۔ نامور تجزیہ کار کے طور پہ ہم ان کو جانتے ہیں، سیاسی معاملات کے بھی تجزیے کرتی ہیں، آج کل سوشل معاملات پہ زیادہ ڈسکس کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پولیٹکس میں بھی بڑی ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں۔ تو میڈم، سب سے پہلے آپ کو ویلکم، خوش آمدید بلوچستان کا سچ پروگرام میں۔ کیسا لگا اس پروگرام میں شرکت کرنا؟ بہت اچھا لگا کہ اس حوالے سے میں یہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، آپ کے چینل کا، جنہوں نے بلوچستان کے لیے اسپیشلی آواز اٹھائی ہے، ان کے معاشی مسائل، ایجوکیشن، جتنے بھی وہاں پہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ میرے خیال سے یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے حنیف صاحب جس میں آپ نے یہ اب جو پروگرام ہے بلوچستان کے لیے شروع کیا، اور یہ آپ کے جتنے بھی پروگرامز ہیں میرے دل کے بہت قریب ہیں، کیونکہ میں بلوچستان سے تعلق رکھتی ہوں اور میری 3 جنریشنز وہاں سے ہیں۔ تو ہماری جو ہمارے بڑے ناظرین کو شاید آج پہلی بار پتہ چلے کہ آپ ہبہ کاکڑ ہیں۔ جی، میری جو کاسٹ ہے وہ کاکڑ ہے، اور میری مدر جو ہیں وہ یوسف زئی ہیں، اور ہمارا 3-4 دہائیوں سے ہمارا بلوچستان سے ایک بہت وابستگی رہی ہے، اور ابھی بھی وہاں پہ میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، عزیز و اقراب ہیں، سارے جو قریب ہیں وہ وہیں پہ رہائش پذیر ہیں۔ تو ہمارا بچپن سے لے کے ہمارا اب تک بلوچستان کے ساتھ، کوئٹہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہماری یادیں ہیں وہ بہت زبردست ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم بلوچستان کو، صوبے کو بھی اتنی ہی ترقی کا وہ حقدار ہے جتنا باقی صوبے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں چیلنجز کے اوپر کہ ہمیں کیا کیا ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پر ایک جو تعارف بلوچستان کا ہمیں ملتا ہے وہ ایک پسماندگی کا، محرومی کا، اور خاص طور پر خواتین کے حوالے سے تو ایک تاثر یہ ہے کہ بلوچ خواتین تو بالکل ان پڑھ ہیں، وہاں پہ کوئی تعلیم نہیں ہوگی۔ آپ اس حوالے سے، آپ تو خود عملی تفسیر ہیں اس بات کی کہ پڑھی لکھی خواتین بلوچستان سے ضرور تعلق رکھتی ہیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں بھی متحرک ہیں۔ آپ ایک اوور ویو دیں بلوچستان میں خواتین کے حوالے سے۔ دیکھیں، اگر ہم باقی 4 صوبوں کے علاوہ بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان کو میرے خیال سے صوبے کو تعلیم میں اٹینشن بہت کم ملی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ہر صوبے کے اپنے کلچر ہوتے ہیں، اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے رن کرنے کا۔ وہاں پہ بہت سارے ہمارے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ٹرائبز ہیں جن کو آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو پسند نہیں کرتے ہیں فیملیز کے ان کی بیٹیاں یا ان کی کوئی بھی گھر کی عورت گھر سے باہر جا کے ایجوکیشن لے اور جاب کرے، اور یہ ان کے کلچر میں نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم، سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواتین
اور ایون کہ ان کی فیملی کو بھی انگیج کر کے ہمیں ان کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ پڑھائی تعلیم ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے ہماری زندگی کا، اویئرنیس دینی ہے ان کو کہ یہ بہت ضروری ہے، اور آپ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجیں، تعلیم دیں، ان کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو اتنا مضبوط کر دیں بلوچستان کی خواتین کو کہ وہ کسی کی محتاج نہ رہیں۔ میرا اس طریقہ ہے یہ سوچنے کا۔ حنیف صاحب آپ اس کے اوپر آگے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں کہ آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے؟ ہاں، اس میں چیلنجز بڑے کیا ہے؟ ایک تو آپ نے کلچرلی یہ بتایا کہ کلچر جو ہے وہ اس میں بڑی رکاوٹ بنتا ہے کہ خاص طور پر بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، اور کیا مسائل ہیں جو مسائل وہاں پہ یہی ہیں کہ دیکھیں اسکولز نہیں ہیں وہاں پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آدھے سے زیادہ بلوچستان کا جو علاقہ ہے وہ بہت سے ڈیفیکلٹ اس کے راستے ہیں بہت، اور وہاں پہ پہاڑ ہیں، اور پھر موسم ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہاں پہ۔ تو اسکول بنانا، وہاں اسکول تو ہر حکومت بنا دیتی ہے آ کے گورنمنٹ، لیکن ان کو چلانا اور وہاں پہ ٹیچر کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اسکول بنا دیتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ کو ٹیچر نہیں ملتا۔ اب اگر ہم سیکیورٹی کی بھی بات کریں، اللہ پاک میرے صوبے کو اتنی ترقی دے اور اس کو اتنا امن و ایمان وہاں پہ ہو جائے کہ ایک مثال قائم ہو، اور ہم اپنی پاک فوج اور ہم اپنے جو چیف منسٹر ہیں ان سے بہت پر امید ہیں کہ جتنی بھی ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ہمارے اس صوبے کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے وہاں کے لوگوں کو ایک باحفاظت زندگی دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آپ چونکہ ماضی کی حکومتوں کو بھی، ماضی کے ادوار کا بھی آپ کے سامنے ہے صورتحال، آپ جائزہ لیتی رہتی ہیں، اور موجودہ حکومت جو اس وقت سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت ہے وہ بھی، اس کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہے، تو کوئی فرق نظر آ رہا ہے کہ خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے اقدامات ماضی میں دیکھیں ابھی ہم وہاں پہ آپ اور میں اکٹھے ہی تھے دونوں، وہاں پہ ہم نے ایک کورس ورکشاپ کی ہے، اس کے اندر ہمیں بہت سی چیزیں بتائی گئیں جو کہ ہم میرے خیال سے اگر ایز اے پاکستانی سٹیزن میں اور آپ اگر یہاں سے اوور ویو کریں تو ہمیں وہ لگے کہ بلوچستان میں کام نہیں ہو رہا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے بہت سے اسکول بن رہے ہیں، اور ہمارے سامنے تو انہوں نے وہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں فون کر کے جب ایک کمپلینٹ ہوئی کہ جی وہاں پہ ٹیچر موجود نہیں ہے تو انہوں نے اسی وقت فوری وہاں پہ پتہ کیا، یا نرس موجود نہیں ہے انہوں نے فون کیا کہ جی پتہ کریں کہ وہ اویلیبلٹی پہ جا کے کمپلین ہوئی کہ کسی ہاسپٹل میں سٹاف نہیں ہے، تو اسی وقت انہوں نے اس کو انکاؤنٹر کیا، اور وہ وہاں خاتون جو تھیں وہ موجود تھیں، انہوں نے کہا میں ڈیوٹی پہ ہوں، میں ڈیوٹی کر رہی ہوں، تو وہ بڑے اس چیز کو لے کے بڑے کین ہیں، اور وہ خود بھی ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کی انڈر ہز کمانڈ ان کا جو صوبہ ہے وہ ترقی کرے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ابھی اسکالرشپس دینا شروع کی ہیں تعلیم کے حوالے سے، اور انہوں نے ہم نے ان سے یہ بھی کویشچن کیا کہ اگر حکومت چینج ہوتی ہے، جو بھی پروگرام شروع ہوتا ہے، جو بھی اقدامات حکومت اٹھاتی ہے، اگلی گورنمنٹ آ کے اس کو بند کر دیتی ہے کہ نہیں جی یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کا یہ جی تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جتنے بھی ہمارے بچوں کو ہم نے اسکالرشپ دی ہے وہ ہم نے پیسے جو ہیں ہم نے ان کے اکاؤنٹس میں، ہم نے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں ان کو لاک کر دیا ہے تاکہ 18 سال تک ان کی کوئی بھی ایجوکیشن میں ہرڈل نہ آئے اور کوئی ان پیسوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ ان بچوں کی امانت ہے اور وہی انہی پہ ہی لگے گی اور انہی پہ ہی تعلیم پہ خرچ ہوگی اور انہی کے لیے یہ مختصر انہوں نے کر دیا۔ اچھا، یہ ہبہ ہزاروں کی تعداد میں یہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو بلوچستان گورنمنٹ وظائف دے رہی ہے، مختلف اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں، اور اسکل ٹریننگ سینٹر جیسا کہ ہم نے وزٹ بھی کیے وہ دیے جا رہے ہیں، آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس میں مجھے تو کوئی تفریق نہیں لگی کہ کوئی میل اسٹوڈنٹس کو زیادہ دیے جا رہے ہیں، فیمیل کو کم۔ مجھے تو لگا کہ وہاں پہ بلکہ کئی دفاتر کا ہم نے وزٹ کیا تو وہاں پہ خواتین کی تعداد زیادہ تھی۔ ایون کہ ہم نے جب سیف سٹی بھی حنیف صاحب وزٹ کیا تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ خواتین کو ایکول رائٹ تھے، کوئی وہاں ماشاء اللہ سے کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ تربت کا جب ہم نے اوور ویو کیا وہاں پہ تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ 56.6% وہاں پہ ان کی شرح تھی ایجوکیشن کی، اور یہ تربت کے بارے میں ہمارے ہاں یہ تاثر عام طور پر یہ جب تربت کا نام آتا ہے تو ایسے لگتا ہے بالکل وہاں تو نہ کوئی اسکول ہوگا نہ کوئی کالج ہوگا، حالانکہ تربت اور انہوں نے پھر ہمیں یہ بھی انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ساتھ ساتھ کہ وہاں پہ جو ہے وہاں پہ فیمیل ڈومینیٹ بہت زیادہ کرتی ہیں، دا کنگ آف دا ہاؤس از اے وومن۔ تو ہاں یہ ذرا بتائیے، یہ بھی ایک ہے کہ بلوچستان میں یہ عام طور پہ یہ ہے کہ گھر میں بھی عورت کی سرداری ہوتی ہے؟
حالانکہ سردار تو وہاں پہ ہمارے کیتران صاحب بھی ہیں اور بہت سے اور بھی سردار ہیں جو ہمارے ساتھ ٹریننگ میں بھی تھے, ورک شاپ میں بھی تھے. لیکن اسپیشلی یہ بات وہاں پہ کہی گئی ہے کہ تربت میں ایجوکیشن سسٹم اگر آپ دیکھیں, وہاں پہ ڈاکٹرز, اگر پروفیسرز, تو وہاں پہ ایجوکیشن کا جو ریشو ہے, میں تو سرپرائز ہو گئی دیکھ کے کہ اٹس اے ہیوج ریشو, 56.6%. میرے خیال سے اوپر نیچے کچھ ہو سکتا ہے, if I'm not wrong, لیکن اتنا زبردست وہاں پہ ایجوکیشن کا ماحول ہے کہ وہاں پہ اسی طرح اسی میرے خیال سے امیج کو لے کے آگے اور بھی صوبوں میں ان کو یہی کرنا چاہیے کہ ایجوکیشن کو بڑھائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ واش روم کی سہولیات اور پھر پانی کا مسئلہ, پھر بیٹھنے کا مسئلہ, ہمارے چیف منسٹر بہت سے اقدامات اٹھا رہے ہیں. اب وہ اچھا, یہ میرا خیال میں یہ جو مسائل ہیں انفراسٹرکچر کے, یہ زیادہ تر پرائمری ایجوکیشن کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں دور دراز علاقوں میں. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے حنیف صاحب کہ پاکستان میں پرائمری ایجوکیشن ارلی ایئرس سے لے کے پرائمری تک کی اگر آپ بات کریں تو بہت سے اسکول بلڈنگ ہوگی, ٹیچر نہیں ہوگا. اسکول بنا ہوا ہے, انفراسٹرکچر آپ کا کھڑا ہے, سیلریز آپ کی جا رہی ہیں, لیکن جب آپ موقع پہ جاتے ہیں تو وہ ایک بنجر زمین ہوتی ہے, ایک کھنڈر ہوتا ہے, اور وہاں پہ کوئی اسکول کا نظام نہیں ہوتا. تو یہ تو پھر ہماری پالیسی میکرز کو, ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز یا ایسی ٹاسک فورسز بنانی چاہیے جس کے اوپر یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ اسکول موجود ہے, پڑھائیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں کریکولم بھی آیا, سنگر نیشنل کریکولم بھی آیا. میں نے بگٹی صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ یہ سنگر نیشنل کریکولم جو ہے یہ بلوچستان میں بھی لے کے آئیں اور سارے صوبوں میں ایک طرح کی تعلیم حاصل ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر امیر باپ کا بیٹا ہے تو اس کو پڑھائی جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ملے گی, اور اگر کوئی مزدور کا بیٹا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس تعلیم سے محروم ہو جائے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہمیں اپنے ملک میں ختم کرنا ہے, اور ہم نے تعلیم کو ون سٹینڈرڈ بنا کے, ون سنگل نیشنل کریکولم بنا کے اس کو موو فارورڈ کرنا چاہیے. اچھا ہبا, ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی وہاں پہ کہ بلوچستان کے اندر اوورآل جو ہے پرائیویٹ ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہے جتنا گورنمنٹ کا ایجوکیشن سسٹم ہے, اور گورنمنٹ اس معاملے میں فوکس کر رہی ہے کہ گورنمنٹ کا ایجوکیشن سسٹم پرائمری سے لے کر یونیورسٹی لیول تک وہ اسٹیبلش ہو. جیسا کہ ہم باقی ملک کے حصوں میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تو پرائیویٹ سکولز, کالجز ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں, جبکہ وہاں پہ گورنمنٹ کا ہی نظام زیادہ بہتر ہے. کوئٹہ میں آپ کے بہت سے سرکاری اسکول ہیں, اگر آپ پٹیل روڈ پہ جائیں اور اس سائڈ پہ جائیں, کیونکہ میں کوئٹہ شہر کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں, تو وہاں پہ ایک سنڈے من اسکول ہے بہت پرانا جس کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ آپ کا میٹریکولیشن کا بھی سینٹر بنتا ہے جہاں پہ ایگزامز ہوتے ہیں آپ کے FSC وغیرہ کے. تو اگر آپ ان کو وہاں پہ دیکھیں تو ان سرکاری اسکولوں کے حالات ہمارے پرائیویٹ اسکول سے بہت بہتر ہیں, اور یہی چیز اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو ہمارے پرائیویٹ اسکول کے حالات اچھے ہیں اور گورنمنٹ اسکولز کے حالات صحیح نہیں ہیں, کمپرومائزڈ ہیں. ابھی پنجاب میں جس طرح انہوں نے ای لائبریریز بنانے کا اقدام اٹھایا ہے ان کے ایجوکیشن منسٹر نے, تو اسی طریقے سے میرے خیال سے ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے بھی, مد نظر رکھتے ہوئے ان کو وہاں پہ بھی بنانی چاہیے. بچے کتابیں دیکھیں, آپ کتابوں کے ریکس بنا دیں. جتنے بھی وہاں بچے ہیں, آپ نے دیکھا ہے بہت سے بچے بیگرز بھی ہیں, غریب ہیں, نہیں اسکول جا سکتے, لیکن ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ان سب کا رائٹ ہے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں بھی کہ تعلیم, صحت, ہر طرح کی ان کو چیز میسر کی جائے. بالکل, اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ سماجی شعبہ بھی ایجوکیشن کے میدان میں کر رہا ہے ترقی. ہم نے مختلف لوگوں سے ملاقات کی تھی وہاں پہ, وہ بھی ہم ڈسکس کرتے. ایک بریک لے لیں پہلے ناظرین, ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد یہ پروگرام جاری ہے. میرے ساتھ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بلوچستان میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ان کو درپیش چیلنجز اور اپرچونٹیز پہ بات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ روزگار کے حوالے سے بھی اب بات کریں گے. ہبا, بلوچستان میں خواتین جو ہیں بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں مختلف شعبوں میں, ایجوکیشن میں, صحت میں, سیاست میں, فوج میں, یہ جو پارٹیسپیشن ہے خواتین کی, اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے. دیکھیں, میں تو سب سے پہلے خواتین کی اس لیے بات کرتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ خواتین کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست میں بھی اور ہر شعبے میں بھی.
جیسے کہ وہاں پہ بھی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ جو مینورٹیز ہیں ہماری اور خواتین کی جو نشستیں ہیں پارلیمنٹ میں بھی ان کی بھی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ان کو بڑھایا جائے اکثریت کو. جیسے پنجاب میں آپ نے دیکھا ہے کہ وومن امپاورمنٹ آبادی کی بجائے اس کا کوئی اور کہ فارمولا بنایا جائے تاکہ participation عورتوں کی مقبولیت اور عورتوں کا جو رول ہے وہ اور زیادہ پرومیننٹ ہو سکے. اس میں بات کرنا چاہوں گی اپنی جو اسپورٹس منسٹر ہیں وہ بہت بلوچستان کی, انہوں نے آپ نے دیکھا ہے بہت سے پروگرامز انہوں نے اسپورٹس کے لیے کرائے ہیں جو خواتین کے لیے بھی ہیں اور مردوں کے لیے بھی ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ وہاں پہ آپ کے اسپورٹس کلچر پروگرامز بھی ہو رہے ہیں جس میں وومن کی بہت انوالومنٹ ہو رہی ہے اور وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں. اور اگر ہم وکالت کی بھی بات کریں تو ہمارے ساتھ بہت سی لائرز تھیں, بہت قابل لائرز تھیں آئمہ سے, جو کہ بالکل کمپیٹ کرتی ہیں ہمارے اور صوبوں کی. بلوچستان میں لائرز خواتین بڑی ہیں جو ہیومن رائٹس پہ بھی کام کر رہی ہیں, قانون پہ بھی کام کر رئی ہیں اور بڑے اور انیسا پہلی بات ہے کہ they are very much pretty much updated in all things جسے کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ان کو گھر سے وہ بس دیکھ رہی ہیں, لیکن ان کو بڑا پتہ ہے کہ چیزوں کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے, کیا معاشی مسائل ہیں, لیکن ان کو بھی یہی ہے کہ وہاں پہ ایک ماحول بننا چاہیے. اچھا, ایک اور بڑی جو دلچسپ صورتحال مجھے تو وہاں پہ ملی, بلکہ ابھی پچھلے دنوں بھی 89 گرلز کیڈٹ جو ہیں وہ انہوں نے ایف سی میں شمولیت اختیار کی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں فوج میں بلوچ نوجوان نہیں جانا چاہتے, بلوچ نہیں بھرتی ہونا چاہتے. وہاں تو بلوچ نوجوانوں کو چھوڑیں, بلوچ خواتین جو ہیں وہ فوج میں مطلب جوک در جوک آ رہی ہیں. 89 کیڈٹس جو ہیں وہ ایف سی میں ایون کہ میں آپ کو بتاؤں میری بیٹی 7 سال کی ہے, وہ خود کہتی ہے میں نے ایئر فورس میں جانا ہے. تو اس سے اچھی میرے لیے پراؤڈ مومنٹ کیا ہے کہ بچوں کو یہ ہماری نالج ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے بھی کام کرنا ہے. ہم نے اپنے ضروری نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں یا ہم انجینئر بنیں, اور بھی بہت سے شعبے ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں, بٹ شی وانٹ ٹو بی پائلٹ جسے کہتے ہیں فائٹر, جیٹ فائٹر. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور سب سے پہلی بات یہ آپ نے اور ہم نے کیڈٹ کالج وہاں پہ وزٹ کیا تھا. ہاں, وہ کیڈٹ کالج کی تو ایسی شاندار مطلب پریزنٹیشن, اور وہاں پہ ہم نے جو کچھ دیکھا, کہاں ہے اسلام آباد میں, لاہور میں اس طرح کا آئی واز سپر امپریسڈ ود دا گرلز. اتنا زبردست لگا ان بچیوں سے مل کے, اتنی اچھے انہوں نے ویلکم کیا. اٹ واز سچ اے وارم پازیٹیو فیلنگ فرام دا گرلز. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے, اور جہاں پہ وہ شہر کے سینٹر میں واقع ہے, جہاں پہ ان کا اسکول ہے, وہ بھی بڑا خوبصورت ہے اور بہت ہی زبردست ہے. یہ تو آپ کوئٹہ کی ہم بات کر رہے ہیں نا, سیم اسی طرح کا تربت میں کیڈٹ کالج ہے, اور تربت میں یونیورسٹی, اور وہاں پہ آپ دیکھیں نہیں, میں اور آپ انشاءاللہ تربت جائیں گے اور انشاءاللہ وہاں کے سکولز بھی وزٹ کریں گے, وہاں کے آپ کو ٹیچر سے بھی ملوائیں گے. جو چھوٹے چھوٹے سکولز انہوں نے اپنی وسائل کے حساب سے خواتین نے وہاں پہ رن کر رہی ہیں, آئی مسٹ سے کہ ان کو ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس مشکلات میں بھی وہ اسکول رن کر رہی ہیں. وہ جو میں سماجی شعبے کا ذکر کر رہا تھا, ایسی خواتین تھیں جو اپنے طور پہ اسکول رن کر رہی ہیں, ایون کہ ان کو آپ کو پتہ ہے لائف تھریٹ کتنی تھی, لائف تھریٹ ان کو کتنی تھی, لیکن وہ عورتیں باز نہیں آئیں. وہ خواتین کہتی ہیں کہ جی ہم نے ان کا شہری بلوچ, شہری از اے سپر ایگزامپل ہمارے لیے. وہ وہاں پہ اس دور دراز علاقے میں جہاں پہ انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے وہاں پہ, اور اس طرح کا ہے, انہوں نے ابھی بھی ریسنٹلی ان کی پچھلے ویک بھی بڑی ایکٹیویٹیز آتی رہتی ہیں. شی سپر ایکٹیو. اور بہت سی اور بھی ہیں وہاں پہ خواتین جو رن کر رہی ہیں اسکول, اور بڑے ان کو سیکیورٹی کے بھی بہت چیلنج ہیں, لائف تھریٹس بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن وہ اپنے مقصد کے اوپر قائم ہیں کہ ہم نے تعلیم دینی ہے, ہم نے اپنے صوبے کو آگے لے کے جانا ہے. اور چیف منسٹر صاحب کی بھی اور ہماری پاک فوج کی بھی انہیں پوری حمایت حاصل ہے. بالکل. یہ اچھا, جس طرح کور کمانڈر بلوچستان جو ہیں جنرل راحت نسیم صاحب, وہ خود ان سارے معاملات میں بڑے ایکٹیو ہیں, یونیورسٹیز کا وزٹ کرتے ہیں, کالجز میں, اسکولوں میں بچوں کے ساتھ جا کے خود انٹریکشن کرتے ہیں. ایف سی کے جو سربراہان ہیں میجر جنرل بلال سرفراز صاحب ہیں, وہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں, یہ انہوں نے ایک شیڈول بنائے ہوئے ہیں کہ ہر آفیسر نے
स्कूल कॉलेज विजिट करना है, वहाँ पे बच्चों के साथ मिलना है, ये कोर कमांडर अभी साहब आई थिंक उन्होंने लैपटॉप्स भी बच्चों हाँ को दिए लैपटॉप्स थे, दिए, आपको ये याद ये होगा भी बताया बिल्कुल उन्होंने कि लैपटॉप्स भी, और अभी हमने, पिछले दिनों और में स्पेशली ये वो सारे तकरीब हुई है। अर्बन एरियाज में जाते हैं जहाँ हाँ पे ये बहुत दूर दराज एरियाज दूर दराज एरियाज जहाँ साउथ का पे जो एरिया है साउथ का खास जो तौर एरिया पे है जो जनरल बिलाल सरफराज के अंडर आता है, आईजी जो हैं हमारे एफसी के, तो वो उन्होंने भी बहुत से स्कूलों को टेक ओवर किया बल्कि हुआ है। ये गुज़श्ता हफ्ते उधर थुम के इलाके में जी ये जो बड़ा मकरान डिवीज़न में गलबन आता है ये जी इलाका, जी और वहाँ पे गए हैं कोर कमांडर साहब, और वहाँ पे बच्चों ने उनको बैज लगाए हैं, और जी। वो अच्छा वो उनकी मैं इन्वॉल्वमेंट देख रहा था जनरल साहब की कि वो बच्चों ने जब और उनको सबसे बड़ी बात बैज है लगाए हैं, इंगेजमेंट होनी चाहिए हाँ, बच्चों ये के engage- साथ, आपकी इंगेजमेंट, engagement, आपका लगाव होना वो लेवल चाहिए। ये था उनकी इंगेजमेंट का कि वो बच्चों ने जो बैज लगाए हैं वो बिल्कुल। सारी तकरीब में वो बैज अपने लगा के लगा बैठे के, रहे हैं, और वो साथ ही एंड लगा तक के गए हैं, साथ ही गए लगा हैं। के गए हैं। मतलब ये इस तरह से वो एक बच्चों के अंदर आता है कि उनको ऑनरशिप मिलती है कि ये बिल्कुल, हमारी फौज है, बिल्कुल। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी हिफाजत के लिए देखें बलूचिस्तान में तो अगर आप बात करें हमारी पाक फ़ौज की, तो उनका बहुत अहम किरदार रहा है वहाँ पे, इसको तो हम नहीं दरगुजर कर सकते। हर जगह पे ही हमारी जो फ़ौज है वो आई है, अब चाहे वो हमारी तालीम का शोबा है, अब आप देखें कि स्कूल्स को स्पेशली जो है वहाँ पे बहुत इंगेजमेंट्स हो रही हैं, जाया जाता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है कि आप लोग हमारा असासा हैं, आप लोग हमारा फ्यूचर हैं। तो ये एक बच्चों के लिए एक बड़ा एक माइंडफुल बच्चों थॉट के रह लिए जाता है कि असातिज़ा में ऑनरशिप आती है। जी। वो जो असातिज़ा ड्यूटी से गैर हाजिर होते हैं, जब उनको पता होता है जी, कि कभी भी विजिट हो जी, सकता है, कोई जी। भी आ सकता है, तो वो सारे के सारा एक मतलब वो पूरा सिस्टम बिल्कुल। स्ट्रीमलाइन और होता है। एक हनी साहब ये भी एक चैलेंज वहाँ पे बहुत है कि टीचर कोई भी एक इलाके में आने को तैयार नहीं है पढ़ाने के लिए, जैसे कि आपने देखा था वहाँ पे, ये भी एक बहुत वहाँ पे चैलेंज है कि टीचर अगर स्कूल बन जाता है तो वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं होता। एक खौफ की हवा तो है, लेकिन अब हालात बहुत वहाँ बल्कि पे माजी बदल में गए तो ये हैं। भी जी दास्तानें सुनने में आई कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट के टीचर थे उन्होंने अपनी जॉब को आउटसोर्स किया हुआ जी था। वो जी, आगे उन्होंने वो बंदे रखे आपके हुए थे कि सामने मैं चीफ तो नहीं मिनिस्टर के आऊँगा। सामने ही उन्होंने बताया था कि जी आउटसोर्स करवा के वो पोस्टेड वहीं पे हैं, हाँ, लेकिन और वो उनकी वहाँ जगह होते पे नहीं हैं, पढ़ाते उन्होंने होगा। उन्होंने और उनकी जगह पे टीचर ही नहीं आया आज तक कोई। तो ये मसाइल हमारे पाकिस्तान के हर जगह पे, सिंध में भी अगर हम जाएं तो ये मसाइल वहाँ पे भी हैं हमारे। ये तो देखें फिर हमारी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको इसके ऊपर एक सख्त इकदामात लेने चाहिए और इसके ऊपर फुली एक्शन होना चाहिए। एक और खातून को आप मिस कर रही हैं, और बड़ी वो पाकिस्तान का बड़ा वो उन्होंने नाम रोशन किया है, वो भी शाहिदा गालिबन नाम था, कराटे चैंपियन है, कराटे चैंपियन और पूरी हमारी, दुनिया में उन्होंने बिल्कुल वो नाम कायम बिल्कुल। किया देखिए वो भी बलूचिस्तान से। हमारे बलूचिस्तान की हैं और हमारा फ़ख्र है, वो हमारे साथ ही थी। और हम शाहिदा को भी कहते हैं कि ट्रेनिंग्स कराओ जाके, इवन कि हमने ये कहा था हमें भी कराओ हमें भी कराओ ताकि हम भी सीख सकें कि किस तरीके से ये, अब देखें एक छोटे से शहर से वो आई है, और लेकिन माशाल्लाह से पाकिस्तान का नाम कितना उसने रोशन किया है। हमारा फ़ख्र से सर बुलंद होता है उसको देख के जब हम उसके बैजेस देखते एक हैं। ये जो प्राउड इस मोमेंट। वक्त प्रोपेगेंडा की वार चल रही है, नैरेटिव की वार चल रही है, ये बयानिया बिल्ड किया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बाज़ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के ज़रिए भी ये बयानिया फ्लोट किया जा रहा है कि बलूचिस्तान पसमानदा है, महरूम है, और वो जो सारे का सारा नैरेटिव जो बलूचिस्तान के और पाकिस्तान के दुश्मनों को सपोर्ट करता है, वो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। तो इस मामले में ये बलोच ख़वातीन जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, इस तरह की प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या किरदार अदा कर सकती हैं, और ये बयानिए का तोड़ वो कैसे रही है? बयानिया का तोड़ वो इसी तरीके से कर रही हैं कि आपने देखा होगा रिकॉर्डिक पे भी हमने बहुत वहाँ पे इंफॉर्मेशन हासिल की, और जब उन्होंने कहा कि हमारे पास माइंस एंड मिनरल के लिए बहुत सी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, तो देयर वाज अ क्यू ऑफ सीरीज़ जिसे कहते हैं, जो कि उन्होंने वहाँ सबमिट कराई कि हम वाकई इस जगह काम करना चाहते हैं माइंस एंड मिनरल में। और मेरे रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट में ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट वाकई हैरान करती, उनकी इंफॉर्मेशन उस मामले में and they raise questions a lot, they have lots of questions in their mind जो कि वो करना चाहते हैं और उनको जवाब चाहिए उनका।
تو ہمیں اب گورنمنٹ کا مڈ وے تو آپ کو پتہ ہے ہونے ہی والا ہے، تو ہم چیف منسٹر صاحب سے بھی بات کریں گے اس کے اوپر، ہوم سیکرٹری سے بھی ان سے بات کریں گے کہ ہمیں بتائیے کہ کیا کیا اقدامات، پروگریشن، ہماری جو پروگریس ہے وہ کیا ہوئی ہے صوبے میں، تاکہ ہم آپ سے وہ ساری ڈیٹیلز اور نمبر شیئر کریں کہ پہلے 2.5 سال پہلے بلوچستان کیا تھا اور اب آج کیا ہے. تو آج کا بلوچستان میں بھی پچھلے دنوں کافی میرا خیال ہے کہ 300-400 کے قریب جو ہے نا وہ پروفیشنلز کو انہوں نے سکل دی ہے اور ان کو ڈگریز دی ہیں، پھر ان کو ٹریننگ دی ہے، اور بہت اچھی سیلریز بھی بہت اچھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں پیکیجز بہت اچھے ہیں. اچھا، بلوچستان میں تو اس وقت جو ہے نا وہ نوکریوں کی بہار آئی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ کتنی آ رہی ہیں مختلف شعبوں میں، جہاں پہ نوجوانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپلائی کریں. ابھی پچھلے دنوں بھی میں دیکھ رہی تھی کہ اسکول وزٹ سائنس اسٹیمپ، آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر کا جو انیشیٹو تھا وہ انہوں نے کیا ہے. پھر سائنس فیئر وہاں پہ بہت بڑا ہوا تھا 2 مہینے پہلے. تو آئی واز لائک، میں نے اپنی چائلڈہڈ میں وہاں نہیں دیکھا کہ ایسا کوئی سائنس پروجیکٹ کے اوپر کوئی آپ کی ایگزیبیشن ہوئی ہو یا کچھ ہوگا. کچھ ہوا تھا سائنس کے حوالے سے، فیئر تھا، وہ بہت اچھے اقدامات ہیں. میں بھی یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ بھی پچھلے دنوں ایک جاب فیئر ہوا ہے بہت بڑا، اس جاب فیئر میں بڑی تعداد میں شریک. اچھا، وہ اس یونیورسٹی کو وزٹ کیا ہم نے، بڑی جدید یونیورسٹی ہے، اور وہاں پہ میں ٹیچر سے بھی ملے ہم لوگ اور اسٹوڈنٹ سے بھی ملے. وہاں پہ بھی مجھے وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلا تاثر یہ تھا کہ یہاں بھی فیمیل کی تعداد زیادہ ہے میل کی نسبت. فیمیلز اب وہاں پہ اب وہ بھی آپ کو یاد ہے انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہاں کی عورتیں جو ہیں وہ زیادہ کام کرتی ہیں، چاہے وہ سلائی کڑھائی کا کام ہو گھر سے بیٹھ کے، اور مرد جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا سست روی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ گھر سے بیٹھ کے ہینڈ کرافٹ کرتی ہیں. اور بلوچی کڑھائی، میرا ورک پوری دنیا میں مانا جاتا ہے اور وہ وہاں کا بہت مشہور ہے. اسی کو ہی ہم اگر اپنے کلچر کو آگے بڑھائیں. جی، اور اس میں بھی یہ بنیادی دستکاری سینٹر بنائے جا رہے ہیں، یہ ایف سی اور فوج اور گورنمنٹ آف بلوچستان مل کے جو ہے یہ مختلف علاقوں میں وہ بنا رہی. یہ تعلیم بلوچستان پروجیکٹ پہ آپ کیا بات کریں گے؟ ورلڈ بینک کا جو چل رہا ہے آج کل نا، یہ بھی ایک چلا ہے. یہ کیا ہے اس پہ میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر حکومت کے کیا کی انیشیٹیوز انہوں نے لیے ہیں اس کے اوپر نا، یہ بھی ہم ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن جی ورلڈ بینک کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ لوگ نا، اس کے اوپر بھی ہم آنے والے پروگراموں میں ہم اس کی ڈیٹیل دیں گے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ہاں جی، اور ان کے کچھ 7-8 قسم کے اسکالرشپ ہیں، مختلف پروجیکٹس ہیں جو ایک تو بلوچستان بے نظیر صاحبہ کا جو چل رہا ہے وہ انہوں نے شروع کیا ہے دوبارہ، اور ایک اسکالرشپ آپ کی ایک اور ہے، اور کافی کچھ ہوئے ہیں. اور اب ٹرانسپورٹ کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بلوچستان کی جو بسز انہوں نے لانچ کی ہیں، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی ہے دیکھ کے. گرین بسز جو آئی ہیں، آئی ایم ریئلی ہیپی اس کو دیکھ کے کہ چلیں یار وہاں پہ بھی ایک ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم آیا ہے. میں تو کبھی وہاں بس اچھی دیکھی نہیں، میں آپ کو بتاؤں، لیکن میں بہت خوش ہوئی ہوں دیکھ کے. بسز آئی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے چیف منسٹر صاحب کی طرف سے کہ یہ بسیں صرف کوئٹہ میں نہیں چلیں گی، پورے بلوچستان میں ان کا بالکل. اچھا میڈم، یہ بتائیے، پھر ہم کرسمس پہ بھی بات ہم نے کرنی ہے، کہ یہ بتائیے کہ یہ جو نیریٹو ہے اس وقت دشمن کا پھیلایا ہوا، جس میں ہماری بلوچ بچیاں بھی اس کا شکار ہو رہی ہیں، نوجوان بھی شکار ہو رہے ہیں، اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ ہمیں کوئی اپنے نظام تعلیم پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، کیا کرنا ہوگا سماجی طور پر، اور خواتین کی خاص طور پہ کیا ذمہ داری ہے اپنے گھر میں کہ وہ بچیوں پہ نظر رکھیں اور دیکھیں کہ کہیں وہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں تو نہیں ملوث ہو رہی. اور آپ کے بقول اور باقی لوگوں کے بقول بھی بلوچستان میں تو خاتون جو ہے، خاتون خانہ جو ہے وہی سربراہ ہوتی ہے گھر کی. یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جس کو بہت زیادہ ایک اٹینشن کی ضرورت ہے. اب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ 2-3 انوالومنٹ ایسی احساس ہوئی ہیں خواتین کی کہ میں تو خود سن کے حیران رہ گئی ہوں کہ اب خواتین بھی کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں اس طرح کی دہشت گردی کی اور بم سوسائیڈ کرنے کی، اور بتایا یہی جاتا ہے حنیف صاحب کہ یہ پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، ہاسٹل میں رہتی ہیں، خاموشی سے آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھ آتا کہ کب میں ان کی برین واشنگ ہو کے یہ سب کچھ وہاں پہ ایک حادثے کی صورت اختیار کر جاتی ہیں. تو اس کے لیے پیرنٹس کو بہت آپ کو کلوزلی اپنے بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ واٹ دے آر اپ ٹو، کیا کس سے مل رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کیا کمپنی ہے، کیا سراؤنڈ
سراؤنڈنگ ہے, کیونکہ بہت سی ہڈن چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے اب آئی پیڈ ہے آپ کے پاس, آپ 1 کلک اوے ہوتے ہیں, آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ پیرنٹس کا فرض ہے کہ یا بہن بھائیوں کا فرض ہے کہ یہ ان کے اوپر نظر رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بلوچستان گورنمنٹ کو سیشنز کرنے چاہیے, سائیکولوجیکل سیشنز ہونے چاہیے, ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ بچیوں کو بتایا جائے, اویئرنیس دی جائے کہ یہ چیزیں ہمارے, یہ جو ہمارا ہے لائن, اس کو ہم نے کراس نہیں کرنی ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کے اوپر, اس کے اوپر ان کے سیشنز کریں گے تو جہاں محنت ہوگی تو وہاں پہ ضرور انشاءاللہ اس کا پھل ضرور ملے گا. بالکل ٹھیک. اور یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کرسمس بلوچستان میں کیسے منائی جا رہی ہے اس کو موضوع بحث بنائیں گے, میرے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جیسا کہ میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرسمس کی تقریبات جاری ہیں, اور پروگرام کی اس حصے میں ہم کرسمس پہ بات کریں گے, اپنے مسیحی بھائیوں کو مبارکباد بھی دیں گے, ان کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش بھی کریں گے. ہبہ فواد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور کوئٹہ سے آصف جون صاحب نے جوائن کیا ہے ہمیں. آصف جون صاحب نامور مسیحی رہنما ہیں, پادری بھی ہیں, اسکالر ہیں, غالباً لائر بھی ہیں, اگر میں غلط نہیں ان کا تعارف کروا رہا تو. آصف جون صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر, آپ سنائیں. آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک, ہیپی کرسمس, میری کرسمس. اور میرا خیال ہے کہ بلوچستان میں تمام مسیحی برادری اس وقت جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں, سیدنا مسیح علیہ السلام, ان کی دنیا میں آمد کی خوشی منا رہی ہے. یقیناً, بہت شکریہ. ایسے ہی ہے, ایسے بالکل. یہ بلوچستان میں مسیحی کمیونٹی جو ہے وہ تیاریاں کر رہی ہیں, اور مختلف پروگرام جو ہیں وہ ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر کل ہی کورٹ کمانڈر صاحب پروگرام میں آئے, اور انہوں نے ان مارٹرز کو اور ان شہداء کو جو مختلف دہشت گردی کے واقعات میں یا چرچز بلاسٹ کے اندر جو 2017 میں ہوا تھا, تو اس کے شہداء کی جو وڈوز ہیں, لواحقین ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے کرسمس کی شام جو ہے وہ منائی, اور ان کے بچوں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا. تو یہاں پر بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ مسیحی کمیونٹی جو ہے کرسمس کی تیاریوں میں مگن ہے. اور بلکہ جیسے ہی دسمبر شروع ہوا ہے تو اس کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں, اور مختلف چرچز کے اندر, مختلف ہالز کے اندر ایوری ڈے سیلیبریشن ہو رہی ہیں. اور اس کا نقطہ انتہا جو ہے وہ 25 اور 24 دسمبر کی شب اور 25 دسمبر کی صبح کو ہو جائے گا. تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ کور کمانڈر صاحب خود آئے تھے آپ کی کرسمس کی تقریب میں؟ جی ایگزیکٹلی, وہ ان کو انویٹیشن تو دی گئی تھی, لیکن وہ اس میں آئے, یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. اور کافی دیر تک وہ اس پروگرام کے اندر رہے, اور کل رات سرینا میں یہ پروگرام تھا. یقیناً بلوچستان میں جسے آپ وائٹ کرسمس کہتے ہیں اکثر وہ ہو جاتا ہے, چونکہ اسنو فال ہو جاتا ہے. اور یہاں پر بالکل جیسے دنیا کے باقی حصوں میں اور پاکستان کے اندر کرسمس کیک, کرسمس ٹری, اور اس کے بعد کرسمس کی مناسبت سے جو باقی ساری رسومات ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں. اور کرسمس کی عبادات کے اندر لوگ جوک جمع ہوتے ہیں. کیک کٹنگ, ڈیفینیٹلی کرسمس کیک جو ایک بڑا خوبصورت ایٹم ہے ان ساری سیلیبریشن کا, اور یہاں پر بھی وہ کیک اسی طرح سے خوبصورت ہے جیسے آپ اسلام آباد. چلیں ہم کیک کا انتظار کریں گے, حنیف صاحب کے کیک ہمیں بھیجیں گے. یہ بالکل, ہم سچ ٹی وی میں بھی ہر سال ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں کرسمس کو, اس سال بھی سیلیبریٹ کریں گے, اور بلکہ ہمارے پروگرام کا یہ پورشن ہے ہی اسی لیے کہ ہم اپنے مسیحی بھائیوں کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. آصف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان میں جو مسلم کمیونٹی ہے وہ کرسمس کی تقریبات میں آپ کے ساتھ کتنی شریک ہو رہی ہے, کتنا یہ آپس میں ایک بھائی چارے کی اور قومی یکجہتی کی کوئی فضا نظر آ رہی ہے, یا صرف مسیحی برادری آئسولیشن میں یہ سارا کچھ کر رہی ہے؟ میں اس بات کو بڑی ہی مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے. بلوچستان کی سوسائٹی کا جو فیبریکیشن ہے یہ بڑا کمال ہے. یہاں پر ہمارے جتنے بھی کمیونٹیز کے لوگ ہیں, چاہے وہ بلوچ ہیں, پشتون ہیں, وہ ان تقریبات کے اندر نہ صرف شامل ہوتے ہیں بلکہ وہ ہمیں اکثر کہتے ہیں آپ ہمارے رات جیسے پروگرام تھا اس کے اندر میرا خیال ہے کہ
اگر 50% کرسچن تھے تو 50% اس کے اندر مسلم تھے, ہندو بھی تھے, پارسی بھی تھے, بھائی کمیونٹی کے لوگ بھی تھے. تو آپ سمجھیے کہ کل رات وہاں پر ہال کے اندر ایک پاکستان کی نمائندگی تھی جس میں تمام مذاہب کے لوگ, تمام کمیونٹیز کے لوگ, بلا شبہ مسلم بھائی اور دوست بہنیں ہمارے ساتھ اسی طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور وہ کیک بھجواتے ہیں, ہم بھی ان کے یہاں کیک بھجواتے ہیں, اور یہاں کا بھائی چارے کا اور ایک ہم آہنگی کا بہت اچھا ایٹموسفیئر ہے بلوچستان کے اندر. آصف صاحب, آپ چونکہ مسیحی مذہبی رہنما بھی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, پورے بلوچستان میں آپ کا جانا آنا ہوتا ہے, تو یہ سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ بھی کوئی چیلنجز ہے یہ کرسمس کی تقریبات میں, یا فریکوینٹلی پورے بلوچستان میں تقریبات ہو رہی ہیں؟ جہاں کہیں بھی مسیحی ہیں بلوچستان کے اندر وہ تقریبات میں حصہ لے رہے ہیں. ہاں یہ اس کا افیکٹ تو ہوتا ہے, یہاں پر بھی سیکورٹی میجرز لیے جاتے ہیں اور سیکورٹی میجرز کو ان کی پاسداری بھی کی جاتی ہے تب جا کر جو ہے. لیکن کوئٹہ چونکہ بڑا شہر ہے اور جہاں پر کرسچن کمیونٹی کی سب سے بڑی تعداد ہے, اور یہاں پر ان ساری صورتحال کے باوجود کرسمس کی سیلیبریشن جو ہے وہ اسی جوش اور جذبے اور اسی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. ہمارے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر بھی چرچز ہیں, لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہاں پر سیکورٹی میجرز لیے جاتے ہیں اور کرسمس جو ہے وہ ہر ایک جگہ پر منایا جاتا ہے. جیسے آپ سمجھ لیجیے کہ یہاں کی جو پشتون بیلٹ ہے اور بلوچ بیلٹ ہے اور ان کے جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پر بھی کرسچن ہیں, اور ہر ایک جگہ پر جو کرسمس ہے اس کو اسی جذبے اور جوش کے ساتھ منایا جاتا ہے. اور میرا آبزرویشن ہے, چونکہ میرا آنا جانا رہتا ہے دور دراز ایریا کے اندر بھی, لوگ کبھی بھی ان چیزوں کو آڑے نہیں آنے دیتے اور وہ سیلیبریشن جوش اور جذبے کے ساتھ کرتے ہیں. بلوچستان گورنمنٹ کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کرسمس کی تقریبات کو؟ سی ایم بلوچستان بھی آتے ہیں ان تقریبات میں؟ ماضی کی کیا روایت ہے اور اس بار کیا ہوگا؟ بلوچستان گورنمنٹ بھی اس حوالے سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے؟ جی بالکل, گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے ماضی کے پروگراموں میں بھی سی ایم صاحب بھی آتے ہیں, گورنر صاحب بھی آتے ہیں, اور کمانڈر صاحب تو اس مرتبہ انہوں نے بڑا سرپرائز دیا ہے اور وہ بھی اس ایک تقریب کے اندر آئے. اور اس سال بھی رات بھی گورنر صاحب پروگرام میں شامل تھے, اور اس پروگرام کے اندر وہ شامل ہے, کیک انہوں نے کاٹا, اور جو منارٹی افیئر کا محکمہ ہے وہ ان پروگراموں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. منارٹی افیئر کے جو پارلیمانی سیکرٹری ہیں وہ مختلف چرچز میں جاتے ہیں, کیک کٹنگ کی رسومات ہیں, پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ کرسمس کے اسپیشل گرانٹس اور وڈوز کے درمیان فنڈز تقسیم کیے جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کا کنٹریبیوشن بہت پازیٹیو ہے یہاں پر. ہبہ, پاکستان کی مسیحی برادری یہ انتہائی پرامن طبقہ ہے پاکستان کا, اور آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ایجوکیشن کے میدان میں اور خاص طور پر ہیلتھ کے میدان میں جتنا مسیحی برادری نے سرو کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. ہم ان سے بھی یہ سوال کریں گے کہ یہ کیونکہ مسیحی برادری کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, تو ہمیں آپ بتائیے کہ کیا آپ ایجوکیشن سسٹم سے بلوچستان کے سیٹسفائی ہیں؟ میرا ایک یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ لوگوں سے کہ کیا آپ لوگ مطمئن ہیں تعلیم کے جو بھی انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں بلوچستان میں, یا آپ کا کیا اوور ویو ہے اس کے اوپر؟ بلوچستان کے اندر ایز اے ہول ایجوکیشن میں ہم پیچھے رہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کو صوبے کا درجہ جو ہے وہ غالباً 1970 میں ملا, اور یہاں پر تعلیمی ادارے نہ بن پائے اور یونیورسٹیز کا فقدان تھا, اور تاہم اس کے بعد ایک اچھا اسٹیپ جو وہ لیے گئے اور یونیورسٹیز قائم ہوئی. اب کم و بیش یہاں پر 10 یونیورسٹیز ہیں. اچھا, اس کے علاوہ پرٹیکولرلی جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کا رول ایجوکیشن کے اندر نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کے اندر. ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ہماری مسیح برادری جو ہے کرسچن کمیونٹی, ان کا کیا رول رہا ہے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں بلوچستان میں خاص طور پر؟ باقی ملک میں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں, لیکن ہم اپنے اس کمیونٹی سے بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت یہ پرامن لوگ ہیں. اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ یو اون دس پروونس, تو آپ اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے آپ لوگوں کی اس صوبے کے لیے؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے, چونکہ بلوچستان ہم ایک کارنر میں ہیں اور یہاں پر
جو باقی ماندہ پاکستان ہے ان کو شاید ہماری ان سروسز کا اتنا پتہ نہیں ہے جتنا یہاں لوگوں کو ہے. یہاں پر ہمارے 5 کلیدی ادارے ہیں جن میں 5 بڑے اسکول ہیں, ایک کالج بھی ہے. اچھا. اور ان کا بیفور پارٹیشن اور اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے اندر تعلیم کے اندر بڑا کلیدی رول رہا ہے. ہمارے ان اداروں کے اندر سے چاہے پاک فوج ہے, جوڈیشری ہے, بیوروکریسی ہے, یا عام واک کے اندر رہنے والے لوگ ہیں, ان کا ایک رول ہے ان اداروں کا. سینٹ میری اسکول جس کو میں خود ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور گرامر اسکول اور کانوینٹ اسکول, کانوینٹ اسکول یس کانوینٹ اسکول, اور سیکرڈ ہارٹ, سینٹ مائیکل. سنڈے من ہے آپ کا پٹیل روڈ پہ, لیڈی سنڈے من, وہ بھی بہت اچھا اسکول ہے. وہ گورنمنٹ کا ہے اب جی, وہ گورنمنٹ کے اہتمام زیر اہتمام چلایا جاتا ہے. لیکن یہ جو گرامر اسکول ہے, سینٹ میری اسکول ہے, ان کا رول اور کانوینٹ کا رول یہ بہت ہی تعمیری پازیٹیو رہا ہے. اور ابتدائی دور میں یہی اسکول تھے, اور انہی اسکولوں نے بلوچستان کو ایک اپلفٹ دیا. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی محکمے ہیں ان کے اندر ایک بڑی جو کھیپ کو تیار کیا جو ملک کے اندر خدمت سر انجام دے سکیں, تو وہ ابتدائی طور پر ان اسکولوں سے نکلے ہیں. یہ آصف صاحب, یہ کوئٹہ میں تو آپ نے بتایا کہ یہ بڑے بڑے سکولز ہیں جو مسیحی کمیونٹی نے قائم کیے ہیں. باقی بلوچستان میں بھی کوئی ادارے ہیں اس طرح کے, یا وہ وہاں پہ مختلف وجوہات کی بنا پر یہ لیک رہ گئی, کمی رہ گئی ہے؟ جو کرسچن کمیونٹی کی طرف سے ایک اسکول سدھی میں ہے, اور ایک حال ہی میں لورا لائی میں ہے, اور ایک چمن کے اندر ہے. اچھا, لورا لائی اور چمن میں بھی ہیں اسکول مسیح کمیونٹی نے قائم کیا, اور ایک سبی میں بھی ہے. سبی میں بھی. اب دیکھیں کہ سبی, لورا لائی, چمن, ان علاقوں کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پنجگور آپ کا تربت تو آپ نے ہم نے بات کی بھی, وہاں پہ بھی مسیحی برادری نے اسی طرح کے یقینی طور پر یہ سٹینڈرڈ پہ کمپرومائز نہیں کرتے. اسی لیے جہاں پہ بھی اسکول بناتے ہیں اسی لیول پہ میں نے اسی لیے یہ بات میں زیر اس پہ لائی ہوں بحث پہ, کہ مجھے پتہ ہے وہاں پہ بہت سے سکولز ان کے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں وہاں پہ نا. تو خواتین کا آپ ایجوکیشن میں کیا رول دیکھتے ہیں؟ کہ جیسے کہ ہم نے بات کی ہے, وہاں ایک مسئلہ تو ہے خواتین کی پڑھائی کا, ایجوکیشن کا, تو آپ کی برادری میں اس کو کتنا پروموٹ کیا جاتا ہے؟ اس کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے مرد اور عورت کی تعلیم کو, یا وہاں پہ بھی آپ کو جیسے کہ جرگہ سسٹم ہے, چیزیں مسائل ہیں, یا ان کا سامنا ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں جی, یہاں پر یہ دیکھیے کہ جیسے کانوینٹ اسکول ہے, بہت بڑا اسکول ہے, اس کے ساتھ ہی سیکرڈ ہارٹ اسکول ہے, یہ دونوں گرلس کے لیے ہیں ہمارے اسکول, اور ان کے اندر انرولمنٹ بہت زیادہ ہے, اور شہر کا پورا بوجھ ان کے اوپر ہے. اور اس کے اندر ہماری اپنی کمیونٹی کی بچیاں, تو میں سمپل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں, ایسی کوئی قدر نہیں ہے, نہ ہی ایسا کوئی یہاں پر ماحول ہے, بلکہ بچیاں لڑکوں کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے ان کی انرولمنٹ ہوتی ہے اسکولوں کے اندر, ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ان کی بڑا ان کا اپارٹ فرام دیکھیے آپ یہاں پر ڈاکٹر, انجینئر لڑکیاں ہیں, اور اب تو آپ دیکھیے گرلس کالجز بہت زیادہ ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارا جو انٹیریئر ہے بلوچستان, وہاں پر کچھ کارگنز ہیں گرلس اسکول, اور پرٹیکولرلی بلوچ ایریاز کے اندر اتنی جو گرلس کی شمولیت ہے وہ نہیں ہے, لیکن وہاں پر بھی اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں. آپ کے گوادر سے نہ, آپ کے پنجگور سے اور تربت سے لڑکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نوشکی سے, خاران سے, وہ کوئٹہ میں یہاں پر آ کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں. اور ہمارے جو نمائندے علاقے ہیں وہاں پر وہ ایجوکیشن کے اندر ان دور دراز علاقوں سے آ کے ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں. جی اچھا آصف صاحب, یہ بتائیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی تو تعلیمات ہی امن کی, برداشت کی, تحمل کی ہیں, اور پوری دنیا میں اس کائنات میں امن کے جو بڑے ایڈوکیٹ ہیں وہ سیدنا مسیح علیہ السلام سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے. ان کا یہ جنم دن بھی ہے, اس پہ بھی ان کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی بھی ضرورت ہے. بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں آپ خاص طور پہ بتائیے کہ جس طرح دہشت گردی ہو رہی ہے, فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخارج جو ہے وہ بلوچستان کے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, وہاں پہ امن و امان کی صورتحال کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, بلوچستان میں تعمیر و ترقی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے,
جو بلوچ عوام کی ویلفیئر کے منصوبے ہیں ان کو سبوٹاج کیا جاتا ہے، سکولوں پہ حملے، ہسپتالوں پہ حملے. تو اس ماحول کے اندر سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو پروموٹ کرنے کی اور اس پر عمل درآمد کی کتنی ضرورت ہے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں خاص طور پہ؟ حنیف صاحب، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا ہے. سیدنا مسیح کی تعلیم ہے اور ان کا ٹائٹل ہے پرنس آف پیس، سلامتی کا شہزادہ، اور ان کی تعلیمات جو ہے وہ امن کی، محبت کی، درگزر کی، معافی کی، صلح جوئی کی ہے. اور یہاں بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. یہاں پر دیکھیے شورش ہے، یہاں پر دیکھیے کہ پرابلمس ہیں، اور ان سب کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈائلاگ کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور جب ڈائلاگ کیا جائے تو ڈائلاگ کے اندر پھر کچھ بات چیت ہوتی ہے اور معاملات سامنے آتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ معافی، اور جیسے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر بھی رہی ہے، کل ہی میرا خیال کوئی 100 ایسے لوگ جنہوں نے سرنڈر کیا ہے جو فتنۃ ہندوستان کے حصہ تھے کبھی، تو انہوں نے سرنڈر کیا ہے اور وہ ریکنسیلیشن کی طرف آئے. میرا خیال ہے کہ اس صوبے کو ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے اور بات چیت کی ضرورت ہے، تاکہ گمراہ لوگ جو ہیں وہ سرنڈر کریں اور اس قومی دھارے کا حصہ بنیں اور اس میں اپنا رول پلے کریں، تاکہ یہ صوبہ بہت ساری چیزوں کا محرومیوں کا شکار ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں، اور یہاں پر جو ریموٹ ایریا جو ہیں وہاں پر زندگی کی سہولیات کا کافی فقدان ہے، اور گورنمنٹ اپنے لیول پہ کوشش کر رہی ہے کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے اور ان چیزوں کا ازالہ کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ کرسمس کے موقع کے اوپر خداوند یسوع مسیح کا جو پیغام ہے وہ حقیقی معنوں میں بلوچستان کی سرزمین کے لیے ہے. یہاں پر امن اترے، یہاں پر امن راج کرے، یہاں پر معافی جو ہے وہ پریویل کرے، اور جو ایک سینیریو بن گیا ہو، یہ ڈیفیوز ہو، تو نہ صرف بلوچستان بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں ایسی صورتحال ہے، میرا ذاتی یقین یہ ہے کہ وہاں پر امن کی ضرورت ہے، معافی کی ضرورت ہے، ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. آصف جوان صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کو ایک بار پھر کرسمس کی مبارکباد میری طرف سے، میم ہبا کی طرف سے، سچ ٹیلی ویژن کی طرف سے، تمام مسیحی برادری کو دنیا بھر میں جو سیدنا مسیح علیہ السلام کی سالگرہ منا رہے ہیں ان سب کو ہماری طرف سے مبارکباد بھی. اور اسی گڈ نوٹ کے ساتھ اجازت